بات بڑی مزیدار ہے، توجہ سے سنیے گا۔ 3 شخص ہیں، ایک کوڑ کا مریض ہے، ایک گنجا ہے اور ایک نابینا ہے۔ تینوں کی خواہش ہے، نابینا کہتا ہے نظر آنے لگ جائے، گنجا کہتا ہے میرے بال آ جائیں، کوڑ کا مریض کہتا ہے میری جلد ٹھیک ہو جائے نا بس۔ حدیث پاک میں آتے اللہ نے ان کو آزمانے کا فیصلہ کیا۔ فرشتہ انسانی صورت میں کوڑ کے مریض کے پاس آتے، آ کر پوچھتا ہے بتاؤ تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ کہتا ہے بس یہ میرا مرض ٹھیک ہو جائے بہت ہے میرے لیے۔ فرشتے نے ہاتھ پھیرا، اللہ کے حکم سے شفا ہو گئی۔ جاتے ہوئے فرشتے نے پوچھے کسی چیز کی ضرورت؟ کہنے لگا ہاں اونٹ کی مجھے بڑی ضرورت ہے، اونٹ میرے پاس ہو جائے نا تو بات بن جائے گی۔ فرشتے نے ایک اونٹنی دے دی، چند عرصے بعد اونٹنیوں کا انبار لگ گیا۔ اسی طرح گنجے کے پاس گیا، اس سے پوچھا کیا چاہتے ہو؟ کہنے لگا بس یہ بال آ جائے نا، یہ میری خوبصورتی خراب کی ہوئی ہے۔ اللہ کے حکم سے بال آ گئے، پوچھا کیا چاہتے ہو؟ کہنے لگا گائیں۔ فرشتے نے گائیں دے دی اور کچھ عرصے بعد گائیں کے انبار لگ گئے، مال زیادہ ہو گیا۔ اسی طرح نابینا کے پاس آیا، اس سے پوچھا چاہتے کیا ہو؟ کہنے لگا بس آنکھیں مل جائیں، دنیا دیکھنا چاہتا ہوں، تارے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے حکم سے اس کو شفا مل گئی۔ پوچھا کیا چاہتے ہو؟ کہنے لگا بکریاں مل جائیں نا بس بہت ہیں۔ فرشتے نے اللہ کے حکم سے بکری دے دی، اس بکری سے کئی بکریاں ہو گئی اس کے پاس، بہت وسیع مال ہو گیا۔ پھر اللہ نے فیصلہ کیا اب ان کو آزماتے ہیں، اب ان کو صحت بھی دے دی، شفا بھی مل گئی، دولت بھی مل گئی، اب ان کو آزماتے ہیں۔ اب یہ کیا کرتے ہیں؟ ایک فرشتہ انسانی صورت میں کوڑ کے مریض کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے نا مال کی ضرورت ہے، ایک اونٹنی چاہیے، مسافر ہوں، بھٹک گیا ہوں، تعاون کی درخواست ہے۔ وہ کوڑ کا مریض کہتا ہے میں تو پہلے ہی بہت حق ادا کر رہا ہوں بھائی، میرے پاس کچھ نہیں ہے، مہربانی کرو۔ فرشتے نے کہا کیا تو وہی شخص نہیں ہے جو پہلے کوڑ کے مرض میں مبتلا تھا؟ کہنے لگا نہیں میرے پاس تو جدی پشتی مال ہے، میرے پاس تو میرے آباء و اجداد کا مال ہے۔ فرشتے نے کہا اچھا اگر ایسا نہیں ہے تو اللہ کرے تو ویسا ہو جائے جیسے پہلے ہوا کرتا تھا۔ فرشتے نے دعا کر دی، ہوا یوں کہ وہ اسی صورت میں واپس آ گیا، کوڑ کا مرض دوبارہ آ گیا، مال چلا گیا۔ اسی طرح گنجے کے پاس آیا، گنجے سے یہی پوری بات کی کہ راستے میں ہوں، مسافر ہوں، کچھ دو۔ گنجے نے بھی یہی بات کہہ کر بات ختم کر دی اور فرشتے نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر یہی بات ہے تو اللہ تمہیں ویسا ہی کر دے جیسے تم پہلا تھے۔ گنجا بھی اسی صورت میں آ گیا، گنجا ہو گیا، صحت خراب ہو گئی، مال چلا گیا۔ لیکن جب نابینا کے پاس آیا، نابینا سے جب کہا کہ اللہ کے لیے کچھ دے دو، اس نے کہا اللہ کے لیے مانگتے ہو ایک بکری، جتنی چاہتے ہو لے جاؤ کیونکہ اسی مالک نے مجھے دیا ہے، میرے پاس تو کچھ نہیں تھا، میرے پاس تو دیکھنے کو آنکھیں نہیں تھی، مالک کی عطا ہے کہ آنکھیں بھی دی، مال بھی دیا، جتنا چاہتے ہو لے جاؤ۔ فرشتہ اپنی اصلی حالت میں آیا اور آ کر کہتا ہے میں صرف اللہ کے حکم سے آزمانے کے لیے آیا تھا، اللہ نے مجھے بھیجا تھا آزمانے کے لیے، میں صرف چیک کر رہا تھا تمہاری نیت کو۔ تمہارے 2 دوست اس امتحان میں ناکام ہو گئے لیکن تم کامیاب ہو گئے، اور اللہ نے صرف آزمانے کے لیے یہ کام کیا تھا۔ وہ جو تیرے 2 دوست تھے ان سے نعمتیں بھی چھن گئی، ان کی صحت بھی چھن گئی، تو اللہ کی رضا کے لیے مال دیتا ہے، اللہ تجھ سے راضی ہو گیا۔ تو یاد رکھیں جو مالک دینے پر قادر ہے وہ لینے پر بھی قادر ہے۔